تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ کچھ لوگ ہیں جو اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو چھیل رہے ہیں، ان کے ناخن لوہے کے ہیں اور ان ناخنوں کے ذریعے اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو چھیل رہے ہیں۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کرتے تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سزا دی ہے کہ اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو چھیل رہے ہیں۔ اور پھر آگے چلے تو آگے جا کر دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جن کی جسموں کی یعنی کھالوں کو کینچیوں کے ساتھ کاٹا جا رہا ہے اور وہ اس تکلیف میں مبتلا ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کو ایسی سزا دی جا رہی ہے؟ تو بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کرنے کے لیے زینت اختیار کرتے تھے، زنا کرنے کے لیے زینت اختیار کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی ہے کہ ان کے جسموں کی کھالوں کو کینچیوں کے ساتھ کاٹا جا رہا ہے۔ پھر آگے چلے، ایک گڑھے میں سے عجیب سی بہت ڈراؤنی قسم کی سخت قسم کی آوازیں آ رہی تھیں، تکلیف کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کو یہ یہاں سزا دی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے تکلیف کی وجہ سے ان کی آوازیں ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ وہ عورتیں ہیں کہ جو زنا کرنے کے لیے بنتی سنورتی تھیں، خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلا کرتی تھیں زنا کرنے کے لیے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سزا دے رہے ہیں۔ پھر آگے چلے تو آگے ایک ایسی وادی میں پہنچتے ہیں کہ جس میں لوگ ننگے ہیں اور انہوں نے اپنے شرمگاہوں پر چترے لپیٹ رکھے ہیں اور وہ اونٹوں اور بیلوں کی طرح سے چر رہے ہیں، اور وہ زقوم جو کڑوا ترین درخت، جہنم کا کڑوا ترین تلخ ترین درخت ہے، اس کو کھا رہے ہیں بھوک کی وجہ سے، اور وہ تکلیف کے اندر مبتلا ہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سزا دی۔ پھر آگے چلے، ایک وادی میں پہنچے، دیکھا تو وہاں کچھ لوگ ہیں جو بیج بوتے ہیں، تخم ریزی کرتے ہیں، اور پھر فوراً ہی ان کی فصل تیار ہو جاتی ہے اور فوراً ہی فصل کو کاٹ لیتے ہیں، پھر دوبارہ وہی حال، دوبارہ ان کے لیے فصل تیار ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو 700 گنا تک بڑھا کر اجر عطا فرماتے ہیں۔ ان کے لیے یہ اجر ہے کہ یہ یعنی تھوڑی نیکی کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکل کر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا چڑھا کر اجر عطا فرما رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر ان کے مالوں کا بدلہ ان کو دنیا میں بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ فرمائے یہ وہ لوگ، یہ وہ خوش قسمت لوگ۔ پھر آگے چلتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں معراج کے سفر میں تھا تو میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں خاص تعلق والے ہوتے ہیں، جن کی آنکھوں کی ٹھنڈک نمازوں میں ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو قبروں کے اندر بھی نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں دیکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی بیت المعمور کے پاس جب لے جایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جسے بات میں آتا ہے کہ دودھ بھی سامنے پیش کیا گیا، شہد بھی پیش کی گئی، شراب بھی پیش کی گئی، اور ایک روایت کے مطابق پانی بھی پیش کیا گیا، 4 چیزیں پیش کی گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ شراب کو ہاتھ لگایا نہ پانی کو ہاتھ لگایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو اٹھا لیا اور دودھ کو پی لیا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اگر آپ شراب پی لیتے اگر آپ
تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ آپ نے دودھ کو پسند کیا تو آپ نے فطرت کو پسند کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہی پسندیدہ ہے۔ آپ نے اچھا کیا ہے کہ آپ نے دودھ کو پسند کیا ہے۔ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو فطرت پر پیدا فرمایا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں کی چھاتی سے دودھ پیتا ہے، تو یہ فطرت کے مطابق ہے۔